بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الجمعہ پڑھیں گے، یعنی اس میں جمعے سے متعلقہ جو احکامات و مسائل ہیں وہ ذکر ہوں گے۔ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او فی مصلی المصری ولا تجوز فی القرى ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امرہ السلطان ومن شرائطها الوقت فتصح فی وقت الظہر ولا تصح بعدہ ومن شرائطها الخطبۃ قبل الصلاة یخطب الامام خطبتین یفصل بینہما بقعدۃ ویخطب قائما علی الطہارۃ فإن اقتصر علی ذکر اللہ تعالی جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال لا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ فإن خطب قاعدا او علی غیر طہارۃ جاز ویکرہ ومن شرائطها الجماعۃ واقلهم عند ابی حنیفہ ثلاثۃ سوى الامام وقال اثنان سوى الامام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر جامع شہر میں یا پھر شہر کے مصلی میں، اور جائز نہیں ہے بستیوں میں، اور جائز نہیں ہے جمعے کو قائم کرنا مگر بادشاہ کے لیے یا اس شخص کے لیے جس کو بادشاہ حکم دے، اور جمعے کی شرائط میں سے وقت ہے، لہذا ظہر کے وقت میں تو صحیح ہے، ظہر کے وقت کے بعد صحیح نہیں ہے۔ اور جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے نماز سے پہلے، امام خطبہ دے گا 2 خطبے اور فاصلہ کرے گا ان دونوں کے درمیان بیٹھنے کے ساتھ، اور خطبہ دے گا کھڑے ہو کر پاکی کی حالت میں، اور اگر اس نے اکتفا کیا اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا کہ ضروری ہے اتنا لمبا ذکر کہ جس کا نام خطبہ رکھا جائے۔ اگر اس نے خطبہ دیا بیٹھ کر یا غیر طہارت پر تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور جمعے کی شرائط میں سے جماعت ہے، اور اس کی کم سے کم مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 آدمی ہیں امام کے علاوہ، اور صاحبین نے فرمایا 2 آدمی ہیں امام کے علاوہ۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے مسافر کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور مسافر بھی چونکہ ظہر کی 2 رکعتیں ہی پڑھتا ہے تو اسی کی مناسبت سے یہاں سے جمعے کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جمعے کے اندر بھی 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جمعہ صحیح نہیں ہے مگر مصر جامع میں۔ اب مصر جامع سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مصر کہتے ہیں شہر کو، اور جامع سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں، مختلف اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بڑا بازار ہو جہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہاں پر شرعی طور پر قاضی کی عدالت لگتی ہو اور شرعی احکامات و فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جس کو عرف کے اندر بڑا شہر یا بڑا قصبہ شمار کیا جاتا ہے وہ مصر جامع کے اندر داخل ہے، اور وہاں پر جمعے کا انعقاد یہ بالکل درست عمل ہے۔ اور ہر وہ علاقہ جس کو بڑا شہر یا پھر بڑا قصبہ نہیں شمار کیا جاتا، کوئی چھوٹی بستی شمار کی جاتی ہے یا گاؤں دیہات شمار کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جمعے کا انعقاد یہ درست نہیں ہے۔ تو مصر جامع سے مراد ہوگا قصبہ یا پھر شہر، او فی مصلی المصری، یا پھر مصلی مصر کے اندر بھی جمعہ یہ درست ہے۔ اب مصلی مصر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، اور شہر کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے مراد ہوتی ہے عیدگاہ، لیکن یہاں پر مراد عیدگاہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد ہے فنائے مصر، شہر کا صحن۔ شہر کا صحن کیا مراد ہے؟ شہر کا صحن وہ چیزیں ہوتی ہیں، مراد اس سے وہ علاقہ ہوتا ہے جو شہر والوں کا ہی علاقہ شمار کیا جاتا ہے، اور شہر والوں کی ضروریات اسی علاقے کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی ضروریات شہر کے علاقے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو شہر کی آبادی ہوتی ہے نا، اب اس کی آبادی وہ بائی پاس تک گئی ہوتی ہے۔ اب جو بائی پاس کے قریب علاقہ ہوتا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے تو شہر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن آبادی وہاں تک پہنچی ہوتی ہے، اور وہ اپنی تمام تر ضروریات کے لیے چونکہ شہر کا ہی رخ کرتے ہیں اور شہر سے ہی اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ والا جو علاقہ ہے اس کو فنائے مصر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بھی جمعہ کا انعقاد درست ہے۔ جو اس کے بارے میں تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ وہ والا علاقہ ہے جس کی ضروریات شہر والوں سے متعلقہ ہوں، اور اگر وہ شہر میں آ کر جمعہ پڑھیں اور شام ہونے سے پہلے وہ اپنے علاقے میں واپس پہنچ جائیں، تو ہر ایسی بستی ایسے علاقے کے اندر بھی جمعہ کا انعقاد یہ درست ہے۔ ولا تجوز فی القریٰ، اور جو چھوٹی بستیاں ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، دیہات ہیں،
یہ چھوٹے قصبے ہیں، یہاں پر جمعے کا انعقاد یہ درست نہیں ہے۔ ولا تجوز اقامتها الا للسلطان۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو جمعہ ہے اس کا مسئلہ دیگر نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ جمعے کا انعقاد، جمعہ کس نے پڑھانا ہے؟ یہ حق ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ خود جمعہ پڑھائے یا پھر بادشاہ جس کو حکم دے دے وہ بادشاہ کے نائب بن کر جمعہ پڑھائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور یہ ایک بہت بڑا منصب اور مرتبہ ہے، اس پر ہر شخص فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی اور جمعہ پڑھائے گا تو اس میں جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کوئی شرعی بادشاہ ہو اور ملک کے اندر شرعی احکامات و مسائل اور قوانین کا نفاذ ہوتا ہو۔ آج کل کے دور کے اندر چونکہ ایسا نہیں ہے، تو آج کل کے دور کے اندر حکم یہ ہے کہ مسلمان جس کو مقرر کر دیں جمعے کے لیے وہی جمعہ پڑھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں سے کون مسلمان مقرر کریں گے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسی مسجد میں جہاں پر جمعہ پڑھا جا رہا ہے اسی مسجد کی انتظامیہ اور نمازی جس کو مقرر کر دیں وہی جمعہ پڑھا سکتا ہے، جیسا کہ عام طور کے اوپر ہوتا ہے کہ امام وہی مقرر ہوتا ہے اور وہی نمازیں بھی پڑھاتا ہے، وہی جمعہ بھی پڑھاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جمعے کو قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر بادشاہ قائم کرے گا یا پھر وہ شخص جس کو بادشاہ حکم دے گا۔ اب آگے جمعے کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو تب جمعہ درست ہوگا، اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو جمعہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی شرط جمعے کی شرائط میں سے یہ ہے الوقت، ظہر کا وقت ہو۔ جمعہ یہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ہو سکتا ہے، نہ تو ظہر کے وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ظہر کے وقت کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور درمیان میں ہی عصر کا وقت ہو گیا تو اس کی نماز یہ ٹوٹ جائے گی اور دوبارہ اس کو قضا کرنی لازم ہوگی ظہر کی نماز۔ فرمایا کہ جمعے کی شرائط میں سے نمبر 1 وقت ہے، لہذا یہ ظہر کے وقت کے اندر تو صحیح ہے، ولا تصح بعدہ، ظہر کے وقت کے بعد یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جمعے کی شرائط میں سے جو دوسری شرط حضرت نے بیان فرمائی وہ ہے خطبہ۔ امام نماز سے پہلے یہ خطبہ دے گا۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ ضروری ہے، نماز کے بعد خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ جو خطبہ ہے وہ اللہ کے ذکر کے اوپر مشتمل ہوگا۔ اب خطبہ دینے کا طریقہ کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جمعے کی شرائط میں سے خطبہ ہے نماز سے پہلے، امام خطبہ دے گا 2 خطبے۔ اول بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خطبہ نہیں دیا جائے گا، 2 خطبے دیے جائیں گے۔ یفصل بینہما بقعدۃ، فاصلہ کرے گا ان دونوں کے درمیان۔ کن دونوں کے درمیان؟ یہ جو ہما ضمیر ہے یہ اس خطبتین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان دونوں خطبوں کے درمیان قعدے کے ساتھ فاصلہ کرے گا۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، تو طریقہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر امام پہلے ایک خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھتا ہے، اس میں 2 3 4 سیکنڈ بیٹھنے کے بعد پھر امام کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا خطبہ یہ ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ کرے گا۔ وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ، اگلا مسئلہ جو خطبہ دیا جائے گا وہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، وہ بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں خطبہ دیا جائے گا، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں خطبہ نہیں دیا جائے گا۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی شخص نے خطبے میں اللہ کے ذکر کے اوپر اقتصار کر لیا، اکتفا کر لیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خطبہ چونکہ اللہ کے ذکر کا نام ہے، اگر کسی نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے 1 2 کلمات کہہ دیے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ کی عظمت شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر کر دیا، تو خطبہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ صحیح فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ کرے بلکہ کچھ تھوڑا سا لمبا خطبہ دے، جس کو عرف کے اندر خطبہ کہا جاتا ہے، اتنا خطبہ دے، پھر یہ درست ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے اکتفا کر لیا اللہ کے ذکر پر تو جائز ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا لابد، ضروری ہے، من ذکر طویل، اتنا لمبا ذکر ضروری ہے، یسمى خطبہ، کہ جتنے لمبے ذکر کا نام خطبہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، خطبہ جیسا کہ اوپر بتایا تھا کہ خطبہ کھڑے ہو کر دے گا، لیکن اگر بیٹھ کر خطبہ دے دیا یا پھر ناپاکی کی حالت میں خطبہ دے دیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ خطبہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فَإِنْ خَطَبَ قَائِدًا، اگر اس نے خطبہ دیا بیٹھ کر، او عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، یا طہارت کے علاوہ خطبہ دے دیا، ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو ہونے کی حالت میں، جاز وَيُكْرَهُ، جائز ہے۔ جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا کام ہے، مطلب یہ ہے کہ جو خطبے کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، وَيُكْرَهُ، لیکن ایسا کام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ خطبے کی شرطیں، جیسا کہ پہلے 2 شرطیں ہو چکی ہیں، اب تیسری شرط بتا رہے ہیں، الجماعت۔ یہ جو جمعہ ہے، خطبے کی نہیں، جمعے کی 2 شرطیں ہو چکی ہیں، اب تیسری شرط بتا رہے ہیں جماعت۔ جماعت کے ساتھ ہی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ جمعہ یہ ایسی نماز ہے جو انفرادی آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اب جماعت کتنی ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 افراد ہوں امام کے علاوہ۔
ایک امام اور 3 مقتدی، گویا کہ کل 4 افراد ہوں تو پھر جمعہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، امام کے علاوہ 2 بندے یہ کافی ہیں، 3 افراد ہوں ٹوٹل تب بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن جو فتویٰ ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ یہ فرمایا کہ اس کی شرائط میں سے جماعت ہے اور اس کی کم سے کم مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہیں امام کے علاوہ، صاحبین نے فرمایا 2 ہیں امام کے علاوہ۔ تو کچھ مسائل ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ مسائل ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔